Bismillahir Rahmanir Rahim. Ihya'ul Ulum Volume 4. In this volume, Imam Ghazali explores the purification of the soul and the importance of knowledge in our daily lives. جنت کی دیواریں، زمین، درخت اور نہریں، ان لوگوں کی خوشی پر غور کرو جو ان جنتوں میں رہیں گے، اور ان لوگوں کی حسرت پر بھی نظر ڈالو جو آخرت کے عوض دنیا پر قانع ہونے کی بنا پر جنتوں سے محروم رہ جائیں گے۔ پھر جنت کی چہار دیواری، اس کی زمین، نہروں اور درختوں میں فکر کرو کہ وہ کتنے خوبصورت، دل فریب، مسحور کن اور ابدی ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی دیوار ایک اینٹ چاندی کی اور ایک اینٹ سونے کی ہے، اس کی خاک زعفران ہے اور گارا مشک ہے، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی مٹی کے متعلق دریافت کیا گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، سفید میدہ خالص مشک ہے، اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ریشمی لباس پہنائے، وہ دنیا میں نہ پہنے، اور یہ طبرانی اور نسائی کی حدیث ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جنت کی نہریں مشک کے پہاڑوں یا مشک کے ٹیلوں کے نیچے سے پھوٹی ہیں، اور یہ العقیلی فی الضعفاء کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر کسی جنتی کے پاس سب سے کم زیور ہو اور اس کے زیور کا مقابلہ تمام دنیا کے زیور سے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اسے جو زیور پہنائے گا وہ تمام دنیا کے تمام زیور سے اچھا ہوگا، اور یہ طبرانی اوسط کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ایسا ہے کہ اگر اس کے سائے میں 100 سال تک چلے تو اسے طے نہ کر سکے۔ اگر تم چاہو تو قرآن کریم میں پڑھ لو، وَظِلٍّ ممدود، اور طویل سائے میں، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی ہمیں اعراب اور ان کے سوالات سے نفع دیتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک اعرابی آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ایذا دینے والے درخت کا ذکر فرمایا ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ جنت میں کوئی ایسا درخت بھی ہوگا جو اہل جنت کو تکلیف پہنچائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ درخت کون سا ہے؟ اعرابی نے عرض کیا، وہ بیری کا درخت ہے اور اس میں کانٹے ہوتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے سدر مخدود فرمایا ہے، یعنی اللہ تعالی اس کے کانٹے کاٹ ڈالے گا اور اس کے کانٹوں کی جگہ پھل لگیں گے، اور ہر پھل میں 72 رنگوں کی غذا برآمد ہوگی، اور کوئی رنگ دوسرے کے مشابہ نہ ہوگا، اور یہ ابن المبارک کی حدیث ہے۔ جریر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم صفاح میں اترے، ہم نے دیکھا کہ ایک شخص درخت کے نیچے سو رہا ہے اور دھوپ اس تک پہنچنے والی ہے۔ میں نے غلام سے کہا کہ چمڑے کا بستر لے جا اور اس کے اوپر سایہ کر لے، چنانچہ وہ گیا اور اس پر سایہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ جب وہ بیدار ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ ہیں۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ آپ نے فرمایا، اے جریر، اللہ کے لیے تواضع اختیار کر، اس لیے کہ جو شخص دنیا میں اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اسے اللہ تعالی قیامت کے روز اونچا اٹھائے گا۔ کیا تم جانتے ہو کہ قیامت کے دن تاریکیاں کیا ہوں گی؟ فرمایا، لوگوں کا ایک دوسرے پر ظلم کرنا۔ پھر ایک چھوٹا سا تنکا اٹھایا جو اتنا چھوٹا تھا کہ مجھے نظر
نظر نہیں آ رہا تھا اور فرمایا اے جریر اگر تم جنت میں یہ تنکا ڈھونڈنا چاہو گے تو تمہیں مل نہیں پائے گا۔ میں نے عرض کیا اور جنت کے درخت کیسے ہوں گے؟ فرمایا ان کی جڑیں موتی اور سونے کی ہوں گی اور شاخوں پر پھل ہوں گے۔ اہل جنت کے لباس، بستر، مسحریاں، تکیے اور خیمے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسہم فیہا حریر۔ پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 10، آیت نمبر 23۔ ان کو وہاں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور پوشاک ان کی وہاں ریشم کی ہوگی۔ اس مضمون کی متعدد آیات ہیں اور تفصیلی روایات میں وارد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جنت میں جائے گا وہ نعمتوں سے نوازا جائے گا، وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا اور نہ اس کے کپڑے کبھی گندے ہوں گے اور نہ جوانی ضائع ہوگی۔ اسے جنت میں وہ نعمتیں عطا ہوں گی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوں، نہ کسی کان نے سنی ہوں اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گزرا ہو۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ وآخر الحدیث رواہ البخاری۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں کچھ جنت کے لباس کے متعلق بتلائیے کہ وہ مخلوق ہوں گے جو پیدا کیے جائیں گے یا مصنوع ہوں گے کہ بنے جائیں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سکوت فرمایا۔ بعض لوگ ہنسنے لگے۔ آپ نے فرمایا کس بات پر ہنستے ہو؟ کیا اس لیے ہنستے ہو کہ ایک جاہل نے کسی عالم سے سوال کیا ہے؟ اس کے بعد فرمایا بلکہ جنت کے پھلوں میں نکلا کریں گے۔ یہ بات آپ نے 2 مرتبہ ارشاد فرمائی اور یہ نسائی کی حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے جو گروہ داخل ہوگا ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ وہ جنت میں نہ تھوکیں گے، نہ ناک سنکیں گے، نہ پیشاب پخانہ کریں گے۔ ان کے برتن اور کنگھیاں سونے چاندی کی ہوں گی۔ ان کا پسینہ مشک ہوگا۔ ان میں سے ہر ایک کے پاس 2 بیویاں ہوں گی جن کے حسن کا یہ عالم ہوگا کہ پنڈلی کا مغز گوشت کے اندر سے جھلکتا ہوگا۔ اس میں کوئی اختلاف نہ ہوگا۔ ان کے دلوں میں بغض نہ ہوگا بلکہ سب لوگ ایک دل ہو کر صبح و شام اللہ کے لیے تسبیح کیا کریں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ہر بیوی کے جسم پر 70 لباس ہوں گے اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَيُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ کی تفسیر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے سروں پر تاج ہوں گے۔ اس کے معمولی موتی کا عالم یہ ہوگا کہ اس کی روشنی سے مشرق و مغرب کے درمیان کا حصہ منور ہو جائے گا، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں خیمہ ایک موتی ہوگا جو بیچ سے خالی ہوگا۔ آسمان میں اس کی لمبائی 8 میل ہوگی۔ اس خیمے کے ہر گوشے میں مومن کی بیویاں ہوں گی جنہیں دوسرے نہیں دیکھیں گے، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خیمہ خالص خالی موتی ہوگا۔ اس کا طول و عرض 1 فرسخ ہوگا اور اس کے 4000 سونے کے دروازے ہوں گے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ وفرش مرفوعہ کے باب میں ارشاد فرمایا کہ 2 فرشتوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا فاصلہ زمین و آسمان کے درمیان ہے، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے۔
اہل جنت کا کھانا، اہل جنت کی غذا کا بیان قرآن پاک میں ہے۔ یہ غذا میووں، موٹے پرندوں، من و سلوہ، شہد، دودھ اور دوسرے انواع و اقسام کے کھانوں پر مشتمل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها۔ پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 25۔ جب کبھی دیے جائیں گے وہ لوگ بہشتوں میں سے کسی پھل کی غذا تو ہر بار یہی کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم کو ملا تھا اس سے پیشتر، اور ملے گا بھی ان کو دونوں بار کا پھل ملتا جلتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مواقع پر اہل جنت کی شراب کا ذکر فرمایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہوا تھا، اتنے میں ایک یہودی عالم آیا اور اس نے چند سوالات دریافت کیے۔ اس نے یہ بھی پوچھا کہ سب سے پہلے پل صراط کون عبور کرے گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقراء اور مہاجرین۔ یہودی نے دریافت کیا کہ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کا تحفہ کیا ہوگا؟ فرمایا، مچھلی کے جگر کے کباب۔ اس نے پوچھا، اس کے بعد ان کی غذا کیا ہوگی؟ فرمایا، وہ جنت کا وہ بیل ان کے لیے ذبح کیا جائے گا جو اس کے اطراف میں پھرتا ہے۔ اس نے دریافت کیا، کھانے کے بعد وہ لوگ کیا پئیں گے؟ آپ نے فرمایا، جنت کے چشمے کا پانی پئیں گے جسے سلسبیل کہتے ہیں۔ یہودی عالم نے آپ کے جوابات کی تصدیق کی، اور یہ مسلم کی حدیث ہے۔ زید بن ارقم روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے ابو القاسم، کیا تم یہ گمان نہیں رکھتے کہ جنت میں اہل جنت کھائیں گے اور پئیں گے؟ اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ اگر انہوں نے اس کا اعتراف کیا تو میں بحث کروں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میں یہی کہتا ہوں، اور ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ ان میں سے ہر شخص کو کھانے پینے اور جمع کرنے میں 100 آدمیوں کی قوت دی جائے گی۔ یہودی نے کہا، کھانے پینے والے کو تو پاخانے کی حاجت ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کی حاجت یہ ہوگی کہ ان کے جسم سے مشک جیسا پسینہ نکلے گا اور پیٹ صاف ہو جائے گا، اور یہ نسائی کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جنت میں پرندہ دیکھو گے اور اس کی خواہش کرو گے، اچانک وہ پرندہ تمہارے سامنے بھنی ہوئی حالت میں آ گرے گا، اور یہ مسند بازار کی حدیث ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں کچھ پرندے بختی اونٹوں کی طرح ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کیا خوب ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، ان سے بھی زیادہ خوب وہ ہوں گے جو انہیں کھائیں گے، اور اے ابو بکر، تم ان لوگوں میں سے ہو جو جنت میں پرندوں کا گوشت کھائیں گے۔ یہ احمد کی حدیث ہے، مثلہ ان انس رضی اللہ عنہ۔ قرآن کریم کی آیت یطاف علیہم بالصحاف کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر سونے کے 70 قابوں کی گردش ہوگی، ان میں سے ہر قاب میں نئی قسم کا کھانا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ومزاجہ من تسنیم کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ اصحاب یمین کے لیے ملونی ملائی جائے گی اور مقربین اسے خالص پئیں گے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے وختامہ مسک کی تفسیر میں فرمایا کہ وہ سفید چاندی جیسی شراب ہوگی، اس سے جنتیوں کی شراب پر مہر لگائی جائے گی۔ اگر دنیا والوں میں کوئی شخص اس شراب میں انگلی ڈال کر نکال لے تو تمام دنیا اس کی خوشبو سے مہک اٹھے۔
حور اور لڑکے۔ قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر حوروں اور لڑکوں کی تفصیل وارد ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صبح کو جانا یا شام کو جانا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ تم میں سے کسی کے لیے جنت میں اتنی جگہ کا ہونا جو قوس کی مقدار ہوتی ہے یا پاؤں کی جگہ کا ہونا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اگر جنت کی عورتوں سے کوئی عورت زمین پر جھانکے تو تمام آسمان و زمین کے درمیان روشنی اور خوشبو پھیل جائے۔ اس عورت کے سر کا دوپٹہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باری تعالیٰ کے ارشاد کأنہن الیاقوت والمرجان کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ ان کے چہرے پردوں میں سے بھی آئینے سے زیادہ صاف شفاف نظر آئیں گے، اور ان کے جسم پر معمولی درجے کا ہیرا بھی مشرق و مغرب کے درمیان روشنی پھیلا دے گا۔ ان کے جسم پر 70 کپڑے ہوں گے، لیکن نظر ان سے آر پار ہو کر پنڈلی کے گوشت کے پیچھے کا مغز صاف دیکھے گی، اور یہ ابو یعلا کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جب مجھے معراج ہوئی تو میں جنت میں ایک ایسی جگہ گیا جس کا نام بیدخ ہے۔ وہاں موتیوں کے سبز زبرجد کے اور سرخ یاقوت کے خیمے نصب تھے۔ اچانک عورتوں نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میں نے کہا اے جبرائیل، یہ کیسی آواز تھی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا یہ خیموں میں پردہ نشین عورتیں ہیں، انہوں نے اپنے رب سے آپ کو سلام کرنے کی اجازت مانگی تھی، چنانچہ انہیں اجازت دے دی گئی۔ وہ کہنے لگیں کہ ہم راضی ہیں، کبھی ناراض نہیں ہوں گی، ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، کبھی سفر نہیں کریں گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی حور مقصورات فی الخیام، پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 72۔ وہ عورتیں گوری ہوں گی اور خیموں میں محفوظ ہوں گی۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث مجھے ان الفاظ میں نہیں ملی، ترمذی میں مختلف الفاظ اور مضمون کے ساتھ وارد ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد و ازواج مطہرہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بیویاں حیض، پاخانے، پیشاب، تھوک، رینٹ، منی اور بچے کی پیدائش سے پاک ہوں گی۔ اوزائی رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کریمہ فی شغل فاکہون کی تفسیر میں فرمایا کہ ان کا مشغلہ باکرہ عورتوں کی بکارت دور کرنا ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا اہل جنت جمع کریں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان میں سے ہر ایک کو ایک دن میں تمہارے 70 آدمیوں سے زیادہ قوت دی جائے گی، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مرتبے کے اعتبار سے کم تر جنتی وہ ہوگا جس کے 7,000 خادم ہوں گے، اور ہر خادم کو وہ کام ہوگا جو دوسرے کو نہ ہوگا۔ ایک حدیث میں سے کہ جنتی 500 حوروں، 4,000 باکرہ اور 8,000 طیبہ عورتوں سے نکاح کرے گا، اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اتنی دیر معانقہ کرے گا جتنی دیر دنیا میں زندہ رہا ہوگا۔ اور یہ ابو شیخ کی حدیث ہے جس کو ابن ابی اوفا نے روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جنت میں ایک بازار ہے جس میں مردوں اور عورتوں کے علاوہ کسی چیز کی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ جب کسی شخص کو کسی صورت کی خواہش ہوگی وہ بازار میں جائے گا، اور اس میں حور عین کا مجمع ہوگا، اور وہ ایسی آواز سے جو مخلوق نہ سنی ہوگی یہ کہتی ہوگی
کہتی ہوں گی ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، فنا نہیں ہوں گی، ہم نعمت والی ہیں، کبھی مفلس نہ ہوں گی، ہم راضی رہنے والی ہیں، کبھی ناراض نہ ہوں گی، اچھا ہے وہ شخص جو ہمارا ہوا اور ہم اس کے ہوئے۔ اور یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو علی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حوریں جنت میں گاتی ہیں کہ ہم خوبصورت حوریں ہیں اور شریف مردوں کے لیے ہمیں چھپایا گیا ہے، اور یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ یحییٰ ابن کثیر نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد فی روضۃ یحبرون کی تفسیر میں فرمایا کہ جنت میں سما ہوگا۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو بندہ جنت میں داخل ہوتا ہے اس کے سرہانے اور پاؤں کے پاس دو دو حوریں بیٹھتی ہیں اور اسے خوش گلوئی کے ساتھ گیت سناتی ہیں جسے جن و انس سب سنتے ہیں۔ وہ گیت شیاطین کے مزامیر نہیں ہوتے بلکہ اللہ کی تحمید و تقدیس ہوتے ہیں، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اہل جنت کے مختلف اوصاف جو روایات میں وارد ہیں، اسامہ ابن زید سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا کہ کیا کوئی ہے جو جنت کے لیے تیار ہو؟ جنت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم وہ ایک چمکدار نور ہے اور پھولوں کی ایک لہراتی ہوئی شاخ ہے، مضبوط محل ہے، جاری نہر ہے، بے شمار پکے ہوئے میوے ہیں، خوبصورت اور حسین بیوی ہے، راحت و نعمت کے اندر مقام ابد میں شادابی ہے، عالی شان محفوظ مکان ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم جنت کے لیے تیار ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انشاءاللہ تعالی کہو۔ پھر آپ نے جہاد کا ذکر فرمایا اور اس کی ترغیب دی، اور یہ ابن ماجہ کی اور ابن حبان کی حدیث ہے۔ ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ مجھے گھوڑے اچھے لگتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تجھے گھوڑا پسند ہے تو سرخ یاقوت کا ملے گا، وہ تجھے جہاں تیرا دل چاہے گا لے کر اڑے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا مجھے اونٹ پسند ہیں، کیا جنت میں اونٹ ہوں گے؟ فرمایا اے عبداللہ اگر تو جنت میں گیا تو تجھے وہ تمام چیزیں ملیں گی جن کو تیرا دل چاہے گا اور جن سے تیری آنکھوں کو لذت ملے گی، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو بریدہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کے جب وہ چاہیں گے بچے بھی ہوں گے، حمل وضع جوانی سب کچھ ایک ساتھ میں ہو جائے گا، اور یہ ابن ماجہ اور ترمذی کی حدیث ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب اہل جنت میں ٹھہر جائیں گے تو بھائی بھائیوں کے مشتاق ہوں گے، اس کا تخت اس کے پاس جائے گا اور دونوں ملیں گے اور دنیا میں جو کچھ ان کے درمیان تھا اس کے متعلق گفتگو کریں گے۔ ایک کہے گا وہ دن اور وہ مجلس یاد کر جس میں ہم نے اللہ سے دعا کی تھی، اس دن کے دعا کے باعث اللہ نے ہماری بخشش فرما دی، اور یہ بازار کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت والے بالوں سے صاف، بے ریش، خوش روح، سرما لگائے ہوئے 33 برس کی عمر کے آدم کی پیدائش پر ان کا طول 60 ہاتھ کا اور عرض 7 ہاتھ ہوگا، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابن معاد رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اہل جنت میں ادنا شخص وہ ہوگا جس کے 1000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی، اور جن کے لیے موتی، زبرجد اور یاقوت کا خیمہ نصب کیا جائے گا، اور جو جابیہ سے صنعا تک وسیع ہوگا، اور ان کے سروں پر تاج ہوں گے، اور تاج کا معمولی سا موتی مشرق سے مغرب تک روشنی کرے گا، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابو سعید رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جنت دیکھی، اس کے اناروں میں سے ایک انار پالان کسے ہوئے اونٹ کی پشت کی طرح تھا اور اس کا پرندہ بختی اونٹ کی طرح تھا۔ میں نے اس کی باندی کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تو کس کی ہے؟ اس نے کہا میں زید ابن حارثہ کی ہوں۔ اور جنت میں ایسی چیزیں ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ اور یہ ثعلبی کی حدیث ہے جس کو ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ حضرت کعب الاحبار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنے ہاتھ سے تورات لکھی اور اپنے ہاتھ سے جنت میں درخت لگائے، پھر اس سے کہا بول۔ جنت نے کہا قد افلح المؤمنون، اہل ایمان کامیاب ہوئے۔ یہ ہیں جنت کی صفات۔ پہلے ہم نے ان کا اجمالی ذکر کیا، اس کے بعد تفصیلات بیان کیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جنت کے اوصاف کی ان الفاظ میں تفصیل بیان کی ہے کہ اس کے انار ڈول جیسے ہیں اور اس کی نہروں میں نہ سڑنے والا پانی ہے، اور اس میں دودھ کی نہریں ہیں جن کا ذائقہ نہیں بدلتا، اور صاف شہد کی نہریں ہیں جو انسان نے صاف نہیں کیا، اور شراب کی نہریں ہیں جن میں پینے والوں کے لیے لذت ہے، وہ نیند میں مبتلا نہیں کرتی اور نہ اس کے پینے سے سر میں درد ہوتا ہے۔ جنت میں وہ عجیب و غریب چیزیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی آدمی کے دل میں خیال پیدا ہوا۔ اس کے رہنے والے صاحب نعمت بادشاہ ہیں، 33 برس کی عمر کے، سب کی عمر ایک ہوگی اور قد بھی یکساں، یعنی آسمان میں ان کی لمبائی 60 ہاتھ کی ہوگی۔ آنکھوں میں سرما لگائے ہوئے، جسم بالوں سے صاف، چہرہ داڑھی سے خالی، عذاب سے معمون، گھر سے مانوس اور مطمئن۔ جنت کی نہریں یاقوت اور زبرجد کی کنکریوں میں بہتی ہیں۔ اس کے درختوں کی رگیں اور انگور موتی ہیں، اور اس کے پھلوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، اور اس کی خوشبو 500 برس کی مسافت تک محسوس کی جائے گی۔ اہل جنت کو جنت میں گھوڑے اور اونٹ ملیں گے جو نہایت سبک رفتار ہوں گے، ان کی کاٹھیں، لگامیں اور زین سب یاقوت کی ہوں گی۔ وہ ان جانوروں پر بیٹھ کر جنت کی سیر کریں گے۔ ان کی بیویاں بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، گویا پوشیدہ موتی ہوں، اور وہ عورتیں اپنی انگلیوں سے 70 لباس پہنیں گی۔ اس کے باوجود 70 لباسوں کے پیچھے سے ان کی پنڈلی کا مغز صاف چمکے گا، اور اللہ تعالی نے وہاں اخلاق کو برائی سے اور جسموں کو موت سے پاک فرمایا ہے۔ جنتی وہاں نہ تھوکیں گے، نہ پاخانہ کریں گے، بلکہ پاخانہ پیشاب وغیرہ کے بجائے مشک کی خوشبو جیسی ڈکار لیں گے، اور ان کے جسم سے پسینہ بہے گا۔ انہیں جنت میں صبح و شام رزق عطا کیا جائے گا، مگر وہاں رات نہیں آئے گی کہ صبح کے بعد شام آئے یا شام کے بعد صبح طلوع ہو۔ سب کے بعد اور سب سے کم مرتبے کا حامل جو شخص جنت میں داخل ہوگا، وہ 100 برس کی مسافت کے فاصلے تک سونے چاندی کے محلات اور موتیوں کے خیمے دیکھے گا، اور اس کی آنکھوں کو اتنی قدرت دی جائے گی کہ وہ دور و نزدیک کی تمام چیزوں کو یکساں طور پر دیکھ سکے۔ اس کے پاس سونے کی 70 قابیں صبح کو اور 70 شام کو لائی جائیں گی، اور ہر قاب میں الگ ذائقے کا کھانا ہوگا۔ جنت میں ایک ایسا یاقوت ہے جس میں 70,000 گھر ہیں، اور ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں جن میں نہ کہیں سوراخ ہے اور نہ شگاف ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل جنت میں سب سے معمولی مرتبے کا شخص وہ ہوگا جس کی سلطنت 1000 سال کی مسافت کے بقدر ہوگی، اور وہ اپنی سلطنت کی انتہائی حدود تک بالکل اس طرح دیکھ سکے گا جس طرح قریب کی چیزوں کو دیکھے گا۔ اور سب سے اعلیٰ مرتبہ اس شخص کا ہوگا جو صبح و شام اپنے رب کی زیارت کرے گا۔ سعید ابن المسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک حور ہے جس کا نام آئینہ ہے۔ جب وہ چلتی ہے تو اس کے دائیں بائیں 60,000 خادمائیں چلتی ہیں، اور
اور وہ کہتی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے کہاں ہیں؟ یحییٰ ابن معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا چھوڑنا سخت ہے اور جنت کا فوت ہونا سخت تر ہے۔ ترک دنیا حب آخرت ہے۔ یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ طلب دنیا میں ذلت نفس ہے اور طلب آخرت میں عزت نفس ہے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو فنا ہو جانے والی چیز کی طلب کو ذلیل کرے اور باقی رہنے والی چیز سے اعراض کر کے عزت نفس ترک کرے۔ اللہ تعالیٰ کی وجہ کریم کی رویت۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 26، جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے خوبی یعنی جنت ہے اور مزید برآں خدا کا دیدار۔ یہ زیادتی اللہ تعالیٰ کی وجہ کریم کی رویت اور اس کا دیدار ہے، اور یہ ایک ایسی اعلیٰ ترین لذت ہے جسے پا کر اہل جنت باقی تمام لذتیں اور نعمتیں بھول جائیں گے۔ کتاب المحبت میں رویت الہی کی حقیقت بیان کی گئی ہے اور کتاب و سنت سے اس کے وہ شواہد پیش کیے گئے ہیں جو اہل بدعت کے معتقدات کی تکذیب کرتے ہیں۔ جریر ابن عبداللہ البجلی کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے 14ویں شب کے چاند کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسے یہ چاند دیکھتے ہو۔ تم چاند کو دیکھنے میں ایک دوسرے پر نہیں گرتے۔ اگر تم سے ہو سکے تو طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے کی نمازوں سے نہ تھکو، انہیں ادا کر لیا کرو۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 130، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیا کیجیے آفتاب نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب سے پہلے۔ یہ روایت صحیحین میں ہے۔ امام مسلم اپنی صحیح میں حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ وَلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ جب جنت والے جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا کہ اے اہل جنت، تم سے اللہ کا ایک وعدہ ہے اور وہ اب تم سے پورا کرنا چاہتا ہے۔ جنتی کہیں گے کہ وہ وعدہ کیا ہے؟ کیا ہمارے وزن بھاری نہیں کر چکے؟ کیا ہمارے چہرے روشن نہیں کر چکا؟ کیا ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا اور دوزخ سے نہیں بچایا؟ فرمایا اس کے بعد حجاب اٹھ جائے گا اور وہ لوگ اللہ تعالی کی وجہ کریم کا دیدار کریں گے اور کوئی چیز اس سے زیادہ محبوب انہیں حاصل نہیں ہوگی۔ روایت باری تعالی کی حدیث متعدد صحابہ سے مروی ہے۔ دیدار الہی کا شرف ہی تمام اچھائیوں اور خوبیوں کی انتہا اور تمام نعمتوں کی غایت ہے۔ گزشتہ سطور میں جنت کی جو نعمتیں مذکور ہوئیں وہ اس نعمت عظمیٰ کے سامنے حقیر رہ جائیں گی۔ لقائے خداوندی اور دیدار الہی کی سعادت سے انہیں جو خوشی حاصل ہوگی اس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، بلکہ جنت کی لذتوں کو اس لذت سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ یہاں ہم اس موضوع پر مزید کلام نہیں کرنا چاہتے کیونکہ کتاب المحبت و شوق و ردا میں اس کا ذکر تفصیل سے آ چکا ہے۔ یہاں صرف اتنا کہیں گے کہ جنت سے بندے کا مقصد اس کے علاوہ کچھ نہ ہونا چاہیے کہ وہاں مالک حقیقی سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا۔ جنت کی باقی نعمتوں میں تو چراگاہوں میں چرنے والے جانور بھی تمہارے شریک ہیں۔ خاتمہ کتاب وسعت رحمت الہیہ کا ذکر بطور فعل نیک۔
جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیک فعل لینے کو پسند فرماتے تھے۔ ہمارے پاس ایسے اعمال نہیں ہیں جن سے ہم مغفرت کی امید رکھیں، اس لیے ہمیں نیک فعل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنی چاہیے اور یہ امید کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی دنیا و آخرت میں ہمارا انجام بخیر کرے گا، جس طرح ہم نے اس کی رحمت کے ذکر پر اپنی کتاب ختم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 116۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہ بخشیں گے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے، اور اس کے سوا اور جتنے گناہ ہیں جس کے لیے منظور ہے گناہ بخش دیں گے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، پارہ نمبر 24 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 53۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندوں جنہوں نے کفر اور شرک کر کے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں، کہ تم خدا کی رحمت سے نا امید مت ہو، بالیقین خدا تعالی تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، واقعی وہ بڑا بخشنے والا بڑی رحمت والا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ يَجِدَ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 110۔ اور جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان کا ضرر کرے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بڑی مغفرت والا بڑی رحمت والا پائے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ہر اس لغزش کی معافی کے خواستگار ہیں جو اس کتاب میں یا دوسری کتابوں میں ہمارے قلم سے سرزد ہوئی ہو، اور ہم ایسے اقوال کے لیے بھی اللہ کی مغفرت چاہتے ہیں جو ہمارے اعمال کے موافق نہیں ہیں، اور ہم اللہ کے دین سے اپنی بصیرت، آگہی اور علم کے دعوے کی بخشش چاہتے ہیں، کیونکہ اس علم و آگہی میں ہم سے تقصیر ہوئی ہے، اور ہر اس علم و عمل کی بھی جس سے ہم نے رب کریم کی خوشنودی کا قصد کیا لیکن بعد میں غیر کا اختلاط کر بیٹھے، اور اس وعدے کی بھی جو ہم نے اپنے نفسوں سے کیا، پھر وفائے عہد میں کوتاہی کی، اور ہر اس نعمت کی بھی جو ہمیں عطا کی گئی اور ہم نے اسے معصیت میں استعمال کیا، اور اس عیب کی بھی جس سے ہم خود متصف تھے لیکن ہم نے صراحتاً یا بطور اشارہ دوسروں کو اس عیب سے منسوب کیا، اور اس خیال کی بھی جو محض لوگوں کو دکھلانے کے لیے یا تصنع و تکلف کے بطور کسی کتاب کی تالیف، خطاب یا تدریس کا محرک بنا۔ ان تمام امور کی مغفرت چاہنے کے بعد ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری اس کتاب کے پڑھنے، لکھنے اور سننے والوں کو اپنی مغفرت اور رحمت سے نوازے گا، اور ہمارے تمام ظاہری اور باطنی گناہوں اور خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، اس لیے کہ اس کا کرم عام ہے، اس کی رحمت وسیع ہے، اور تمام مخلوق پر اس کی عطا شامل ہے۔ ہم بھی اللہ ہی کی مخلوق ہیں، ہمارے پاس اس کے فضل و کرم کے سوا کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے جن و انس، چرند، پرند اور حشرات الارض کے درمیان ایک رحمت نازل فرمائی ہے۔ اسی ایک رحمت کے باعث وہ آپس میں ایک دوسرے سے عطف و محبت کا معاملہ کرتے ہیں، اور اس نے اپنی 99 رحمتیں پیچھے رکھی ہیں، ان سے قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے سے ایک تحریر نکالے گا، اس میں لکھا ہوگا کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت کر گئی اور میں تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم والا ہوں۔ اس کے بعد دوزخ کے اندر سے جنتیوں سے دگنے آدمی باہر نکلیں گے۔
اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہم پر ہنستا ہوا تجلی فرمائے گا اور ارشاد فرمائے گا، مسلمانوں مستہ ہو، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کے عوض میں نے کسی یہودی یا نصرانی کو دوزخ میں نہ ڈالا ہو۔ اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام کی شفاعت ان کی اولاد میں سے 1,00,000 کے لیے اور ایک روایت کے مطابق 1,00,00,000 کے لیے قبول فرمائے گا۔ اور یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مومنین سے فرمائے گا، کیا تمہیں میری ملاقات محبوب تھی؟ وہ عرض کریں گے ہاں اے ہمارے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں؟ وہ عرض کریں گے ہم نے تیرے عفو اور مغفرت کی امید کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تمہارے لیے اپنی مغفرت واجب کر دی۔ اور یہ احمد اور طبرانی کی حدیث ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا دوزخ سے ہر اس شخص کو نکال لو جس نے کسی دن میرا ذکر کیا تھا یا کسی جگہ مجھ سے ڈرا تھا۔ اور یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دوزخ میں اہل دوزخ جمع ہو جائیں گے اور اہل قبلہ میں سے وہ لوگ بھی جمع ہو جائیں گے جن کو اللہ تعالیٰ چاہے گا، تو کفار مسلمانوں سے کہیں گے کیا تم مسلمان نہیں تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہم مسلمان تھے۔ کفار کہیں گے پھر تمہارے اسلام سے کیا فائدہ ہوا؟ دوزخ میں تم ہمارے ساتھ ہو۔ وہ کہیں گے ہم نے گناہ کیے تھے، ان گناہوں کی وجہ سے ہماری پکڑ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی گفتگو سنے گا اور دوزخ میں سے اہل قبلہ کو نکالنے کا حکم دے گا۔ وہ نکلیں گے، جب کفار انہیں دیکھیں گے تو حسرت سے کہیں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، آج ان کی طرح دوزخ سے نکل جاتے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 1 آیت نمبر 2۔ کافر لوگ بار بار تمنا کریں گے کیا خوب ہوتا اگر وہ مسلمان ہوتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بچے پر ماں کی شفقت سے زیادہ شفقت کرتا ہے۔ اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جس شخص کی نیکیاں گناہوں سے زیادہ ہوں گی وہ بلا حساب جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے اس کا معمولی حساب ہوگا، پھر وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اس شخص کے لیے ہوگی جس نے خود کو ہلاک کر ڈالا ہو اور جس کی کمر گناہوں کے بوجھ سے جھک گئی ہو۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، قارون نے فریاد کی تھی مگر تم نے اس کی فریاد پوری نہیں کی۔ قسم ہے اپنی عزت و جلال کی، اگر وہ مجھ سے فریاد کرتا تو میں اس کی فریاد پوری کرتا اور اسے معاف کر دیتا۔ سعد ابن بلال کہتے ہیں کہ قیامت کے دن 2 آدمیوں کو دوزخ سے نکالے جانے کا حکم ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ یہ تمہارے اعمال کی سزا ہے۔ اس کے بعد حکم ہوگا انہیں دوزخ میں واپس لے جاؤ۔ یہ حکم سنتے ہی ایک شخص پابا زنجیر دوڑتا ہوا دوزخ میں جا گرے گا اور دوسرا گھسٹتا ہوا چلے گا۔ انہیں پھر دوزخ سے باہر لایا جائے گا اور ان سے ان کی حرکت کا سبب پوچھا جائے گا۔ ایک تو تیز دوڑتا ہوا دوزخ میں جا پڑا اور دوسرے نے گھسٹ گھسٹ کر قدم اٹھائے۔ دوڑنے والا عرض کرے گا کہ میں تیری نافرمانی کے وبال سے خوفزدہ تھا، اس لیے اب نافرمانی کر کے مزید غضب کا مستحق بننا نہیں چاہتا تھا۔ دوسرا عرض کرے گا مجھے تیرے ساتھ حسن ظن تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ تو مجھے دوزخ میں سے نکال کر دوبارہ اس میں نہیں ڈالے گا، چنانچہ ان دونوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے دن عرش کے نیچے سے ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا، اے امت
محمد تم پر میرے جو حقوق واجب تھے وہ میں نے معاف کر دیے ہیں، اب تمہارے ایک دوسرے کے حقوق باقی رہ گئے ہیں، وہ تم معاف کرو اور میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور یہ سبائیات ابی الاسد القشیری کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک اعرابی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا، کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها، پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 103، اور تم لوگ دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے سو اس سے اللہ تعالی نے تمہاری جان بچائی۔ یہ آیت سن کر اعرابی کہنے لگا، بخدا اس نے بچایا تو نہیں مگر وہ اس میں ڈالنا چاہتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس ناسمجھ کی بات سنو۔ سنائی جی روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عبادہ ابن الصامت رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت وہ مرض وفات میں گرفتار تھے، میں انہیں اس حال میں دیکھ کر رونے لگا۔ آپ نے فرمایا، صبر کرو، کیوں روتے ہو؟ بخدا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ہر وہ حدیث تم سے بیان کر دی ہے جس میں تمہارے لیے خیر ہے سوائے ایک حدیث کے، اور وہ حدیث آج بیان کرتا ہوں۔ اس وقت جب کہ میں گھر جا چکا ہوں، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالی اس پر دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ اور یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی میری امت کے ایک شخص کو تمام لوگوں کے سامنے لائے گا اور اس پر 99 رجسٹر کھولے جائیں گے، ہر رجسٹر حد نظر تک وسیع ہوگا، پھر اس سے اللہ تعالی فرمائے گا، کیا وہ ان اعمال ناموں میں سے کسی عمل کا انکار کرتا ہے؟ کیا میرے محافظ فرشتوں نے تجھ پر ظلم کیا ہے؟ وہ عرض کرے گا، نہیں اے رب کریم۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہاں ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے، وہ آج کے دن کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور آج کے دن کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ چنانچہ ایک کارڈ نکالا جائے گا، اس پر لکھا ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ شخص عرض کرے گا، یا اللہ، ان لمبے چوڑے رجسٹروں کے سامنے اس معمولی کارڈ کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پھر تمام رجسٹر ایک پلڑے میں اور یہ کارڈ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، رجسٹر ہلکے پڑ جائیں گے اور کارڈ بھاری رہے گا، اس لیے کہ اللہ کے نام سے زیادہ کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی۔ اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے اور ترمذی کی۔ ایک طویل حدیث کے آخر میں جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت اور صراط کا ذکر کیا ہے، یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی ملائکہ سے فرمائے گا، جس کے دل میں دینار کے برابر بھی خیر ہو اس کو دوزخ سے باہر نکال لو۔ فرشتے ایسے لوگوں کو نکالیں گے اور اس طرح بے شمار مخلوق باہر نکلے گی۔ فرشتے عرض کریں گے، یا اللہ، تو نے جن لوگوں کے متعلق حکم دیا تھا ہم نے ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، واپس جاؤ اور جس کے دل میں ذرہ برابر بھی خیر ہو اسے دوزخ سے نکالو۔ چنانچہ بے شمار مخلوق باہر نکل آئے گی۔ فرشتے عرض کریں گے، یا اللہ، تو نے جن لوگوں کے متعلق ہمیں حکم دیا تھا ان میں سے کوئی بھی دوزخ میں باقی نہیں رہا۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ یہ روایت بیان کر کے فرماتے تھے کہ اگر تم اس حدیث کے سلسلے میں میری تصدیق نہ کرو تو یہ آیت پڑھ لو، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما، پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 40۔ بلا شبہ اللہ تعالی ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہ کریں گے، اور اگر نیکی ہوگی تو اس کو کئی گنا کر دیں گے اور اپنے پاس سے اور اجر عظیم دیں گے۔
راوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ملائکہ نے شفاعت کی، انبیاء نے شفاعت کی، مومنین نے شفاعت کی، اب صرف ارحم الراحمین باقی رہ گیا ہے۔ یہ کہہ کر دوزخ میں سے ایک مٹھی بھر کر ایسے آدمیوں کو نکالے گا جنہوں نے کبھی نیک عمل نہیں کیا تھا اور جو دوزخ میں پڑے پڑے کوئلہ ہو گئے تھے۔ دوزخ سے نکال کر انہیں جنت کے دروازوں کے سامنے بنی نہر میں ڈال دیا جائے گا جسے نہر حیات کہتے ہیں۔ دروازوں کے سامنے بنی نہر میں ڈال دیا جائے گا جسے نہر حیات کہتے ہیں۔ اس نہر میں غسل کر کے وہ ایسے نکلیں گے جیسے روکے پانی سے سبزہ نکل آتا ہے۔ تم دیکھتے نہیں کہ وہ سبز پتھر اور درخت کے قریب ہوتا ہے، چنانچہ اس کا جو حصہ آفتاب سے متصل ہوتا ہے وہ زرد اور سبز ہوتا ہے اور جو سائے میں ہوتا ہے وہ سفید ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، گویا آپ نے جنگل میں چرایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ لوگ ایسے نکلیں گے جیسے موتی، ان کے گردنوں میں مہریں ہوں گی جس ان کی وجہ سے اہل جنت انہیں پہچانیں گے اور کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے آزاد کیے ہوئے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کسی عمل خیر کے بغیر جنت میں داخل کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا تم جنت میں داخل ہو، جو تمہیں نظر آئے وہ سب تمہارا ہے۔ وہ عرض کریں گے اے اللہ، تو نے ہمیں اتنا عطا کر دیا ہے کہ دنیا والوں میں سے کسی کو اتنا عطا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارے لیے میرے پاس اس سے بھی عمدہ نعمت ہے۔ وہ عرض کریں گے اس سے افضل چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم سے میری رضا، میں اس کے بعد تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے امتیں پیش کی گئیں، ایک نبی گزرتا اور اس کے ساتھ ایک آدمی ہوتا، کسی نبی کے ساتھ دو آدمی ہوتے اور کسی کے ساتھ کوئی بھی نہ ہوتا اور کسی کے ساتھ گروہ ہوتا۔ پھر میں نے ایک زبردست مجمع دیکھا اور مجھے یہ توقع ہوئی کہ شاید یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ مجھ سے کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت ہے۔ پھر مجھ سے کہا گیا دیکھو میں نے ایک زبردست ہجوم دیکھا جس سے افق چھپ گیا۔ مجھ سے کہا گیا کہ اسی طرح دیکھتے رہو، چنانچہ میں نے بے پناہ خلقت دیکھی۔ مجھ سے فرمایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے اور اس کے ساتھ 70,000 آدمی بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ لوگ منتشر ہو گئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان نہیں فرمایا کہ وہ 70,000 آدمی کون ہوں گے۔ اس پر صحابہ نے ایک دوسرے سے کہا ہم تو شرک میں پیدا ہوئے تھے لیکن بعد میں ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، وہ لوگ ہمارے بیٹے ہوں گے۔ اس گفتگو کی خبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ داغ کھائیں، نہ منتر پڑھیں، نہ بدفعلی کریں اور صرف اپنے رب پر توکل کریں۔ عکاشہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا فرمائیے اللہ تعالی مجھے ان میں سے کر دے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تو ان میں سے ہے۔ پھر دوسرا شخص کھڑا ہوا، اس نے بھی وہی کہا جو عکاشہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا۔ آپ نے فرمایا عکاشہ تم پر سبقت لے گیا، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ عمر ابن حزم الانصاری کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 3 روز ہم سے غائب رہے۔ آپ صرف فرض نماز کے لیے تشریف لاتے اور نماز کے بعد واپس تشریف لے جاتے۔ چوتھے روز آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ ہم سے غائب رہے، یہاں تک کہ ہمیں یہ خیال ہوا کہ شاید کوئی حادثہ رونما ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر کی بات وقوع پذیر ہوئی ہے، میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ میری امت میں سے 70,000 آدمیوں کو بلا حساب جنت میں داخل کرے گا۔ میں نے اپنے رب سے ان 3 دنوں میں یہ تعداد زیادہ کرنے کی دعا مانگی تو میں نے اپنے رب کو بڑائی والا، ہر چیز کو موجود رکھنے والا اور کرم والا پایا، اور اس نے 70,000 میں سے ہر شخص کے ساتھ 70
ہر شخص کے ساتھ 1000 آدمی کی بخشش کا وعدہ فرمایا۔ میں نے عرض کیا یا اللہ کیا میری امت کی یہ تعداد ہو جائے گی؟ فرمایا ہم آپ کے لیے یہ تعداد اعراب میں سے پوری کر دیں گے۔ اور یہ بیہقی اور ابو یعلا اور احمد کی حدیث ہے جس کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حرہ کی جانب سے جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے اور کہنے لگے کہ آپ اپنی امت کو خوشخبری سنا دیجئے کہ جو شخص اس حال میں مرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے کہا اے جبرائیل خواہ وہ شخص چوری کرے اور زنا کرے؟ انہوں نے کہا ہاں، خواہ وہ چوری کرے یا زنا کرے۔ میں نے کہا خواہ وہ چوری کرے اور زنا کرے؟ انہوں نے کہا خواہ وہ چوری کرے یا زنا کرے۔ میں نے کہا خواہ وہ چوری کرے اور زنا کرے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا خواہ وہ چوری کرے، زنا کرے اور شراب پیے۔ اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 46، اور جو اپنے رب سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ میں نے عرض کیا خواہ وہ چوری کرے اور زنا کرے یا رسول اللہ؟ آپ نے پھر یہی آیت تلاوت فرمائی۔ میں نے عرض کیا خواہ وہ چوری کرے اور زنا کرے یا رسول اللہ؟ آپ نے پھر وہی آیت پڑھی۔ میں نے عرض کیا خواہ وہ چوری کرے اور زنا کرے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا خواہ ابو درداء کو ناگوار گزرے۔ اور یہ احمد کی حدیث ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز ہر مومن کو دوسری ملتوں کا ایک شخص حوالہ کیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا یہ دوزخ سے تیری رہائی کا فدیہ ہے۔ اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت بیان کی ہے کہ مجھ سے میرے والد ابو موسیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ کوئی مسلمان آدمی ایسا نہیں مرتا جس کی جگہ اللہ تعالی کسی یہودی یا نصرانی کو دوزخ میں داخل نہ کرتا ہو۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ابو بردہ کو 3 مرتبہ اللہ کی قسم دے کر پوچھا کہ کیا واقعی تیرے والد نے یہ حدیث بیان کی ہے؟ ابو بردہ نے قسم کھا کر بتلایا کہ ہاں واقعی میرے والد نے یہ حدیث مجھ سے بیان کی ہے۔ اور یہ مسلم کی حدیث ہے۔ روایت ہے کہ ایک لڑکا کسی غزوے میں کھڑا تھا، اس پر بولی لگائی جا رہی تھی۔ وہ دن نہایت گرم تھا۔ اچانک لوگوں کے خیموں میں سے ایک عورت نظر آئی اور وہ دوڑتی ہوئی وہاں پہنچی جہاں بچہ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے اس کے ساتھی آئے۔ اس عورت نے بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا، پھر خود پتھریلی زمین پر لیٹ گئی اور بچے کو گرمی سے بچانے کے لیے اپنے سینے سے لگایا اور کہنے لگی میرا بیٹا۔ لوگ یہ دیکھ کر رونے لگے اور ماں بیٹے کو اس حال میں چھوڑ کر ہٹ گئے۔ اتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہاں کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے آپ کو واقعے کی خبر دی۔ آپ کو ان کی رحمدلی سے خوشی ہوئی، پھر انہیں خوشخبری سنائی اور فرمایا کیا تمہیں اس عورت کے اپنے بچے پر رحم کرنے سے تعجب ہوا؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تم سب کے ساتھ اس عورت سے کہیں زیادہ رحیم و مہربان ہے۔ مسلمان انتہائی خوشی اور زبردست بشارت کے ساتھ جدا ہوئے۔ اور یہ بخاری و مسلم کی مختصراً حدیث ہے جس کو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ یہ روایات اور کتاب الرجا میں ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی وسیع تر رحمت کی بشارت ملتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہیں فرمائے گا جس کے ہم مستحق ہیں، بلکہ اپنے کرم، فضل، رحمت اور احسان سے وہ معاملہ فرمائے گا جو اس کے شایان شان ہے۔
یہاں عالم اسلام کی تاریخ کی عظیم اور مارکۃ الآراء شاہکار تصنیف احیاء العلوم الدین کا خاتمہ ہوتا ہے۔ والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔